فلسطین کیا ہے؟ کیوں یہودی بار بار اس پر حملہ کرتے ہیں اور قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور یروشلم کیا ہے؟ کیوں اسے اتنا مقدس مانا جاتا ہے؟ یہ ایک مقدس شہر ہے جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کی وجہ سے لی گئی ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں اسی شہر کو حاصل کرنے کی لڑی گئی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، یہ دنیا کا ایسا اکلوتا شہر ہے جس کو 3 ابراہیمی مذہب یعنی مسلمان، یہودی اور عیسائیوں میں مقدس مانا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کیوں یہودی اس شہر پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ یہودی مذہب کے مطابق اس دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری اسی شہر سے کی۔ اس شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جسے ویسٹرن وال یعنی دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے جسے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ ناظرین، وہیں عیسائیوں کا ماننا ہے اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت اللہ موجود ہے، بلکہ یہ وہی شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، اور یہاں عیسائیوں کا سب سے بڑا کلیسا موجود ہے۔ اس شہر میں مسجد الاقصی موجود ہے جس کو اسلام میں مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے شہر قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، ہمارے نبی آخر الزمان نے جب معراج کا سفر کیا تو یہیں مسجد الاقصی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور بہت سے انبیاء کرام کی قبریں یہاں موجود ہیں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ تاریخ مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ایک کے بعد ایک جنگیں ہوئیں، اور عیسائی ان جنگوں کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 7000 سال پہلے اس شہر میں انسانی آبادی ہوا کرتی تھی۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنوایا، جنہیں یہودی اور عیسائی کنگ ڈیوڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت داؤد اس شہر پر تقریباً 40 سال حکومت کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہر پر حکومت کی، جن کو سولومن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا، جس کے اندر تابوت سکینہ رکھوایا۔ تابوت سکینہ حد سے زیادہ مقدس ہوا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے بخت نصر نے اس شہر پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا۔ ہزاروں اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس تباہی میں ہیکل سلیمانی بھی شامل تھا، اور تابوت سکینہ حکم الہی سے غائب ہو گیا، جس کا آج تک پتہ نہ چل سکا۔ وقت گزرتا گیا، اور کچھ عرصے بعد سائرس دی گریٹ نام کے ایرانی بادشاہ نے بابل پر حملہ کر دیا، اور ان سبھی یہودی غلاموں کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ ان لوگوں نے سائرس کی مدد سے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کروایا، اور وقت نے ایک بار پھر پھلٹا کھایا، اور 17ویں عیسوی میں اس دور کی طاقتور ترین سلطنت یعنی روم نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ رومن بادشاہ ٹائٹس جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوجوں نے پورے شہر کو آگ لگا دی، اور یہودیوں کا یروشلم میں رہنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ اور جب یہودیوں نے بغاوت کی کوشش کی تو رومیوں نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ رومن یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے اس جگہ کوڑا ڈالنا شروع کر دیا جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، اور صدیوں تک یہ جگہ ویران رہی۔ آخر کار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو فتح کر لیا اور یہودیوں کو یہاں بسنے کی اجازت دے دی۔ ایک طویل عرصے تک یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ عیسائی فوجیں طویل عرصے تک اس شہر کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگی رہی۔ مسلمانوں کی آپسی لڑائی کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی، اور 1099 عیسوی میں عیسائی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ عیسائیوں کو کنٹرول کیے چند سال ہی گزرے تھے کہ تبھی دنیا اسلام سے ایک طوفان اٹھا، جسے صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے بچپن سے ہی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں یروشلم فتح کرے گا، اور طویل جنگوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کر لیا اور فاتح بیت المقدس کہلایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد عیسائیوں نے یروشلم دوبارہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے طاقتور ترین سلطان سلیم اول نے
جنہیں سلیم یعوز بھی کہا جاتا ہے، یروشلم فتح کر لیا اور اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودی اس شہر میں آ کر بسے اور اپنا وطن بنانے کے منصوبے قائم کرنے لگے۔ سلطان عبدالحمید کے بعد سلطنت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی اور 1917 میں انگریزوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور پوری دنیا سے یہودیوں کو یہاں لا کر بسانا شروع کر دیا۔ 1947 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا اور اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں آدھا حصہ فلسطین اور آدھا حصہ اسرائیل کو دیا گیا۔ لیکن اسرائیل نے سارے ارض فلسطین پر قبضہ جمانا شروع کر دیا اور آج کا اسرائیل آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، یہ تھی یروشلم کی تاریخ۔ اگر ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔